قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا فتاح يا فتاح، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلا عیرت شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادروں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، بجاہ سید المرسلین رحمت کے العالمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا سلام ساتھی دوسری مرتبہ بھی میرے حبیب کریم علیہ السلام سے درود شریف. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا سلام تیسری مرتبہ محبت سے درود شریف. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا سلام. میرے ساتھیوں، دوستو، میرے آقا کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں، آج الحمدللہ ایک عظیم الشان اور عاشقوں کے امام کا عرس ہے. سبحان اللہ. میرے سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان کیا، قبلہ شاہ صاحب پنجاب سے آئے پروفیسر صاحب، انہوں نے بھی بیان کیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں وہ تقریباً شان علم مقام، مگر عاشقوں کے امام کا جو ہے وہ عرس ہے تو ضرور عشق کی ادھر تھوڑا مقام دکھاتا ہے. تو یہ جو ماشاءاللہ ردی حسین احمد برکاتہ اللہ علیہ ماشاءاللہ ردوی صاحب، انہوں نے جو ہے نا ابھی ایسا شعلہ عشق کا چھوڑا ہے کہ سبحان اللہ کہ وہ عشق کا رنگ بھی پہنچ گیا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. یہ عشق تو ہمیں ملائی امام اہل سنت کے در سے ہے. میرے عزیز دوستوں میں مختصر عرض کروں، تھکا ہوا بھی ہوں اور وقت بھی ویسے ہمیں جو ہے وہ 12 بجے کا ٹائم ملا ہے، مگر انشاءاللہ صوفیاء کے پاس اور غوث پاک کے غلاموں کے پاس، امام اہل سنت کے غلاموں کے پاس کبھی بھی فساد کی بات نہیں ہوگی، امن کی بات ہوگی، سلامتی کی بات ہوگی، خیر کی بات ہوگی. کبھی بھی صوفیاء اولیاء اللہ کے در سے شر نہیں پہنچا ہے. غوث اعظم کے در سے جو آج بریلوی شریف پہنچا ہے مارے شریف سے، یہ سارا کا سارا خیر میرے بغداد والے شہنشاہ غوث اعظم کا ہے. صرف بریلوی شریف نہیں، جہاں جہاں دنیا میں دیکھو جو بھی اللہ والوں کی، جس نے شاہ صاحب نے بلند جو قبے ہیں جہاں نور برس رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں. مجھے لگتا ہے آپ لوگ مغرب سے بیٹھے تھک گئے، نہیں تھکے؟ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلے تو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی صورت میں ہمیں جو کنز الایمان، جو ایمان کا خزانہ دیا ہے، ایمان کی جو کھان دی ہے، یہ جو ایمان کا یہی ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. ہم سنی ساری زندگی ہر دن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عرس منائیں تو یہ ایک کنز الایمان کا بھی احسان جتا نہیں سکتے. سبحان اللہ. دوسرے ترجمے پڑھو پھر کنز الایمان کو پڑھو، آپ پڑھیں پھر دیکھیں ترجمے. جب ادب آئے گا نا، ادب اس لیے کہ اولیاء اللہ کا نام ہی ادب ہے. بے شک اللہ کے دوستوں کا میں دعویٰ سے کہتا ہوں، پوری دنیا کے جتنے ولی ہیں
جتنے بھی اولیاء، چاہے قادری ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے رفاعی ہو، جس بھی سلسلے کو ہو، آپ کو اولیاء اللہ میں کبھی بے ادب نہیں ملے. جاگ رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کے کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا خدا کی عزت کی قسم ہے، واللہ باللہ تعالی میں کہتا ہوں، میں ایک ادنا فقیر ہوں، مگر میرے آگے کوئی بھی کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کر کے دکھائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اس کی زبان بھی نکال دوں. جاگ رہے ہو؟ مگر میرے عزیز دوستو، ایسا نہیں چلے گا کہ ہم سنی ہو کر، غوث اعظم کو ماننے والے ہو کر یزید کی تعریف کریں، یہ نہیں ہو سکے گا. جاگ رہے ہو؟ یزید کو ہم کبھی بھی اپنا امیر تسلیم نہیں کریں گے، یزید کو ہم کبھی بھی اپنا امام تسلیم نہیں کریں گے. کس لیے میں کہتا ہوں کہ اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرایا ہے. جاگ رہے ہو؟ اگر اللہ نہ کرے ہمارے شہر پہ کسی قوم نے، کسی بادشاہ نے حملہ کرایا ہو، ہمارے کراچی پہ، خدا نہ کرے، ہم اس کو کبھی امیر مانیں گے؟ بھائی اس نے تو ہمارے بچوں سے زیادتی کی، عورتوں سے زیادتی کی. حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے ضعیف العمر تاریخ پڑھے، دنیا کی ساری اس میں اجماع امت ہے، کسی ایک کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ مدینہ شریف میں کتنے صحابہ کرام جدید نے شہید کرائے اور کتنا ظلم ہوا، وہ آپ کو تاریخ پڑھ لے خدا کے واسطے. شفیع محمد اوقاڑی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام حسین اور یزید پلید اور بھی بزرگوں نے، آپ شیخ عبدالحق کی تاریخ مدینہ پڑھے تو الحمدللہ ہمیں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، کسی بھی آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام، میں کہتا ہوں کسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بے ادبی تو وہ تو ایمان سے خارج ہے، مگر کسی اللہ کے ولی کا بے ادب ہے نا، وہ بھی ایمان سے خارج ہے. اللہ کے ولی کا بے ادب، اولیاء اللہ کے بے ادب. ہم آقا کریم علیہ السلام کے شہر کے جو کتے ہیں، امام جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں محبوب تیرے در کا کتا ہوں. پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بہت بڑی جرت کی کہ آپ کے شہر کا کتا کہاں، آپ کے شہر کا کتا کہاں، یہ جامی. اندازہ لگائیں جن کو ادب تھا، جب مدینہ شریف کے شہر سے ادب کا یہ عالم تھا تو ان اولیاء اللہ بزرگوں کو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ادب کا عالم کیا ہوگا، اہل بیت کا کیا ہوگا. ابھی دیکھو ایک طرف جس طرح شعر پڑھا ردیف الدین شاہ سائی نے کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب رسول نجم ہے نہ ہوئے اطرت رسول اللہ. یہ اس شعر پہ عمل کریں کہ مثلا ہم ادھر بیت کے صرف اہل بیت کا ذکر کریں اور صحابہ کا کی توہین کریں تو پھر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. کس لیے کہ ایک طرف حضور علیہ السلام کے دوست ہیں، محبوب کے یار ہیں، محبوب سے محبت کرنے والے غلام ہیں، جان مال ہر چیز قربان کرنے والے ہیں، اور ایک طرف حضور کی اولاد ہے. تو ہم اگر یاروں سے بغض رکھتے ہیں پھر بھی حضور سے بغض ہوا، اگر اولاد سے بغض رکھا پھر بھی حضور سے بغض ہوا. جاگ رہے ہو؟ تو ہمیں کس پہ چلنا ہے، ہمیں کس عقیدے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ادب سکھایا کہ جو آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، بلکہ میں کہتا ہوں صحابہ کرام سے آگے تابعین، تبع تابعین، جتنے چار امام، جتنے اولیاء، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، سارے کے سارے ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں. زور سے سبحان اللہ بولو. عزیز دوستو، یہ کوئی مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کچھ شخص ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی سائیں کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. کہتے ہیں یا نہیں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں، وہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ اتنی حضور کی تعریف کرتے ہیں کہ حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ سرکار کی حد ہمیں بنا کے دو کتنی ہے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. لگ رہے ہو؟ اکثر لوگوں کو بھائی سنی تو حد سے بڑھ جاتے ہیں. بھائی آقا کریم علیہ السلام کی امام شرف الدین کوسی نے لکھا ہے کہ محبوب آپ کے شان کی تو حد ہے نہیں تو ہم کہاں سے لائیں.
تو میرے عزیز دوستو، اگر وہ حضور علیہ السلام کہتے ہیں سنی ہر وقت حضور کا ذکر کرتے ہیں، جس مجلس میں کوئی فوتگی ہو تب سرکار کا ذکر، شادی ہو تب آقا کا ذکر، مولود ہو تب حضور، دستار بندی ہو تب حضور کا ذکر، تو کیا ہم ان کی وجہ سے حضور کا ذکر چھوڑ دیں گے؟ جاگ رہے ہو؟ کچھ لوگ جو ہمیں تانا دے، کچھ لوگ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، جاگ رہے ہو؟ تو کیا ان کی وجہ سے ہم مولا کائنات کو چھوڑ دیں گے؟ کچھ لوگ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہم بولے کہ بھائی فلاں لوگ جو ہیں وہ جو جلوس حضور کے میلاد کا نہیں نکالتے ہیں؟ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا کہ جو 12 ربیع الاول کا میلاد وہ لوگ کرتے ہیں یا کوئی جلوس سرکار کی شان میں نہیں، وہ صرف جو ہے نا خلفائے راشدین کا جلوس نکالتے ہیں، سپاہ صحابہ خود کو کہتے ہیں، تو وہ صرف صحابہ کرام کا جلوس نکالتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو ہم بولیں کہ بھائی ان کی وجہ وہ کرتے ہیں تو ہم کیوں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر کریں؟ تو یہ اگر ہم نے سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کو چھوڑا تو ہماری بدبختی ہے۔ اگر ان اب وہ جو بولے کہ سرکار کا ذکر کو ہم اللہ کا ذکر چھوڑ دیں، اللہ کی توحید چھوڑ دیں، تو ہماری بدبختی ہے۔ کچھ لوگ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، اما حسین کا ذکر کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم ان کا ذکر اہل بیت کے چھوڑے تو ہماری بدبختی ہے۔ ہم ان ایک میں نہیں ہیں جو صرف صحابہ کا کریں، جو امیر یزید مانے، ہم ان میں نہیں ہیں جو صرف جو توحید بیان کریں، ہم ان میں نہیں ہیں جو صرف جو اہل بیت کا ذکر کریں۔ ہمیں غوث اعظم نے، ہمیں آج امام اہل سنت نے وہ عقیدہ دیا ہے کہ اللہ کی توحید بھی سنی تیرے پاس، آ میرے غوث اعظم کی فتح ربانی پڑھ، پورے کائنات کے توحید پرستوں کو اکٹھے کر کے میرے غوث کی توحید کو پڑھ کے دیکھیں کہ غوث اعظم کی توحید کیا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ توحید بھی سنی تیرے پاس، سبحان اللہ بولو۔ اگر سرکار کی شان کچھ نہیں ہونا، پھر بریلوی شریف جا اور اعلی امام اہل سنت سے پوچھ، وہ تو یہ بتائیں گے کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے۔ سارے مل کے پڑھیں، آج امام کے عاشق کا شعر ہے، یقیناً اولیاء کا شعر بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں مقبول ہے۔ زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے جو جہاں تمہارے لیے۔ دیکھو سرکار کی محبت بھی جاگ رہے ہو بھائی؟ ہم ایک والے نہیں ہیں کہ صرف صحابہ سے محبت کریں، رضوان یا صرف اہل بیت سے کریں یا صرف سرکار سے کریں، نہیں، توحید بھی الحمدللہ ہمیں توحید سب سے پہلے جو اللہ والے ہیں نا، اولیاء اللہ وہ سب سے پہلے توحید سکھاتے ہیں، شرک نہیں سکھاتے۔ جاگ رہے ہو؟ شرک نہیں سکھاتے۔ سلطان باہو سے پوچھتے، وہ بھی قادری ہیں، سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ مرشد منوچ لائی نفی اسباد دا پانی ملیس ہر رگے ہر جائے Oh
الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی. ہم جب بوٹی لگاتے ہیں صلاح لگاتے ہیں ایک درخت لگاتے ہیں تو سائیں فرماتے ہیں میرے مرشد نے قلب میں اللہ کی بوٹی لگائی یہ درخت لگایا. پھر میں نے جب ان کو پانی دیا لا الہ الا اللہ نفی اسبات اس کو نفی اسبات کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ قادری فقیر ایسے پڑھیں کہ بغداد والے محبوب سبحانی کی نظر ہو جائے. لا الہ الا اللہ قادری کون تھے؟ اعلیٰ حضرت کون تھے؟ قادری. میرے مرشد کریم سید روضہ دھنی رضی اللہ عنہ بھی قادری تھے. پوری دنیا میں غوث اعظم کا فیض ہو قیامت تک چلے گا قیامت تک. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محبوب سبحانی کے اخلاق ضرور پڑھیں جو قادری ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اخلاق ضرور پڑھیں جو قادری ہیں. اور ہمارے جو فقیر ہیں نا میرے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نام سنا ہے آپ نے سلطان باہو کا؟ سنا ہے. سلطان باہو جب باہر نکلتے تھے نا باہر نکلتے تو لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے. سائیں کے والد کے پاس لوگ آئے انہوں نے بولا سائیں آپ مہربانی کریں ہم پڑوس میں رہتے ہیں ہمارے جو بھی تیرے بیٹے کو دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ نکلنے کا کوئی ٹائم مقرر کرے تو ہم اس وقت نکلیں ورنہ جس کی نظر پڑ کے وہ اللہ میں شروع ہو جاتے ہیں. کیسے اولیاء کی شان ہے. جاگ رہے ہو؟ اللہ کے ولی کی مجلس میں اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے. جاگ رہے ہو؟ اللہ کی تھوڑی ضرب لگاؤ. اللہ کوشش کریں کہ چلتے پھرتے سوتے جاگے ہر وقت اللہ ہوگی. سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب یہ بوٹی درخت پک جاتی ہے درخت ہو جاتا ہے بوٹی اندر مشک مچایا جا فلاں پر پایو. جب درخت بڑا ہوتا ہے پھر وہ جب اپنا پھول گلاب کا ہو چمیلی کا ہو جو بھی ہو وہ اس کی خوشبو آتی ہے. تو سائیں فرماتے ہیں جب مرشد نے مجھے اللہ ہو سکھایا میں نے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ ہو کی ضربیں لگائی تو سلطان باہو فرماتے ہیں جب مشک اس کے خوشبو نکلی اس کی خوشبو ایسے ہی جس نے دیکھا وہ بھی اللہ پہ شروع ہو گیا. گالیوں پہ شروع نہیں ہوا بکواس پہ شروع نہیں ہوا کسی صحابہ یا اہل بیت پہ لعنت ڈالنا معاذ اللہ بکواس کرنا شروع نہیں ہوا. فقیروں کی صحبت والا کبھی بھی یہ بکواس نہیں کر سکے تھا. وہ یہاں تو درود و سلام پڑھے گا یہاں اللہ ہو کی ضربیں لگائے. جاگ رہے ہو؟ میرے عزیز دوستوں امام اہل سنت کا احسان ہے ہم سنیوں پہ. انہوں نے ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق صحابہ کرام کا ادب اہل بیت کا ادب یہ اگر سکھایا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سکھایا. میرے عزیز و دوستو یہ غوث ہے میرے سرکار غوث اعظم کا فیض ہے بغداد والے گور کا فیض ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں. کیا ہیں؟ آنکھوں کے تارے. جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں. اور ایک آنکھ ہمارے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ دوسری آنکھ کے مثل آنکھوں کے نور محبوب کے اہل بیت ہیں. خبردار میں کہتا ہوں اگر ہمیں کسی صحابہ کرام کا بے ادب ہو گیا ابھی جو چل رہا ہے وہ بھی روحانیت سے محروم ہے بلکہ ایمان سے بھی محروم ہے. اگر حضور علیہ السلام کی آل کا دشمن بن گیا وہ بھی ایمان میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بے ادب ہوگا میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں اس کو مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اگر اہل بیت میں کسی کا دشمن ہوگا تو مرنے کے وقت اسی کو کلمہ نصیب بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے.
یہ ایمان بچاؤ اپنے. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ایمان بچاؤ. ذکر کرنا ہو تو حضور کے یاروں کا بھی کریں، حضور کے اولاد کا بھی کریں. کس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قربان جاؤں، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری پوری امت کا ایمان ایک طرف، میرے صدیق کا ایمان ایک طرف. سبحان اللہ. یاد رہے ہو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں میرے آقا نے فرمایا جہاں سے میرا فاروق اعظم گزرتا ہے شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا ہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جس کو آقا کریم علیہ السلام نے 2 نور عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں رفیق ہوگا، اگر میرا جنت میں رفیق ہوگا تو سیدنا عثمان غنی ہوگا. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ زور سے نہیں کہتے. ابھی مثلا جو لوگ کہتے ہیں ہمارا امیر یزید ہے، میں ایک حدیث سناتا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں اس کی شرح کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ امام حسن حسین جو لوگ ان کے نہیں ہیں جو بے ادبی کر رہے ہیں، امام حسن حسین تو حقیقت میں ہمارے مرشد ہیں، ہمارے سلسلے کے طریقت کے مرشد ہیں. جو بھی قادری ہے ان کے مرشد ہیں، ہے یا نہیں؟ میں شجرہ سناؤں، میرے ساتھ پڑھو. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں مشکل کشا کے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ شجرے میں کون ہے؟ یہ کون ہے؟ زور سے بولو نا، شجرہ تو پڑھتے ہو نا. یہ کون ہے؟ زور سے بولو نا، درد کیوں؟ تب تو ایک عاشق نے بولا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی. ایک مولا علی کے غلام تھے میثم کمار، قبر کہاں ہے؟ شاید کوفے میں. اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے مولا علی کی محبت میں قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ تیری زبان کاٹ دے گے پھر بھی تو علی علی کرتا رہے. سبحان اللہ. نبی سے نہیں فرمایا. تو میرے عزیز دوستو، ہم کبھی بھی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے جتنے بھی یار ہیں، میرے جتنے بھی غلام ہیں، جتنے بھی جانسار ہیں جنہوں نے مجھ سے جان مال ہر چیز قربان کی ہے، میرے عزیز دوستوں میں عرض کروں، ایک چھوٹا سا عرض کروں، اعلیٰ حضرت کے اگر ہمیں کوئی، جاگ رہے ہو؟ آج عرس ہے میرے امام کا، امام اہل سنت ہر سنی کا تاج ہے، تاج ہمارے سر کے تاج ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. تو اعلیٰ حضرت کا تھک گئے ہم؟ سبحان اللہ زور سے نہیں کہتے، زور سے تھوڑا آگے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کوئی دوست ہمیں ادھر مل جائے، بولے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا دوست ہوں، یار ہوں، خلیفہ ہوں، تو کیا ہم سب اس کے ہاتھ چومیں گے یا نہیں؟ وہ شان والا ہے یا نہیں؟ وہ بے وفا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے ولی، خود حضور کی حدیث ہے کہ اللہ کے جو دوست ہیں اولیاء، ان کی صحبت میں بیچنے والے کبھی بدبخت نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہو سکتے. تو میں ایک عرض کروں، نہیں بنے گا. آگے جائیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا پیر خانہ ماریرہ شریف، سارا فیض تو ادھر کا ہے. ماریرہ شریف والے جو ہیں ان کا کوئی یار ہو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرشد کا کوئی یار ہو، وہ کبھی گستاخ ہو سکتا ہے؟ بے ادب ہو سکتا ہے؟ بے وفا ہو سکتا ہے؟ تھوڑا آگے لے جاؤں، ماریرہ شریف سے غوث اعظم محبوب سبحانی کا، اگر میرے سرکار غوث اعظم کے دربار میں جو بڑی دنیا کے بہت بڑے عالم عبد الرحمن ابن جودی پہنچے تو لکھتے ہیں کہ میں سائیں کے ویسے خلاف تھا،
مگر سردی کی موسم تھی، سائیں کو صبح ایسے کپڑے ہلکے کپڑے سردی کے ساتھ وہ کپڑے پتلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور فقیر سردی میں پسینہ آ رہا تھا، سائیں کے خلیفے ایسے ہوا کر رہے تھے، سردی کی موسم میں پسینہ آ رہا تھا. میں اسی وقت سمجھا کہ ان کا معاملہ میرا معاملہ علیحدہ ہے. جاگ رہے ہو؟ یہ فیصلہ پھر سلطان باہو نے کیا. کیا فرمایا؟ علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا کی لینا علم پڑھ کے سلطان باہو کے دور میں وہابی تھے نہیں، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے. یہ تو ان بیچاروں کو تو 50 60 70 سال ہوئے. جاگ رہے ہو؟ محمد بن عبد الوہاب کے بعد آئے. اس وقت تو مولوی جتنے تھے سارے سنی تھے، عالم جتنے تھے سنی تھے. پھر 400 سال پہلے سلطان باہو کہتا ہے علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا. کی لینا علم پڑھ کے ہو؟ کہتا تو اگر علم تو پڑھا مگر ادب نہ سیکھا تو پھر اس علم کا کیا فائدہ؟ جاگ رہے ہو؟ اگر تو علم بھی پڑھے اور حضور کے یاروں صحابہ کرام پہ بکواس کرے، یہ علم کو فائدہ دیا؟ اگر تو علم بھی پڑھے سرکار کے اہل بیت پہ بھونکے، یہ علم نے فائدہ دیا؟ اگر تو علم بھی پڑھے غوث آدم پہ بھونکے تو یہ علم نے فائدہ دیا؟ اگر تو علم بھی پڑھے اعلیٰ حضرت پہ کوئی بھونکے تو اس کو علم نے فائدہ دیا؟ جاگ رہے ہو؟ میرے دوستو میں آگے لے جاؤں گا. حضرت میرے عزیز و دوستو، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہزاد لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے یار کیسے ہوں گے؟ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتے، کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے، مگر میرے عزیز و دوستو خدا کی قسم ہے جس پہ بھی میرے غوث کی نظر پڑ گئی وہ اللہ کے ولی دوست بن گئے. جاگ رہے ہو؟ تھوڑا آگے چلو. غوث پاک بھی کس پہ ناز کرے، غوث پاک خود بھی کس پہ ناز کرے. جاگ رہے ہو؟ اگر ہم اعلیٰ حضرت امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں بیٹھے ہیں اور ہم سارے جتنے بھی سنی ہیں الحمدللہ ہم ان کو سر کا تاج سمجھتے ہیں، آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں، ان کا احسان ہے ہم پہ جن نے ہمیں صحیح عقیدہ دیا اس فتنے کے دور میں. مگر اعلیٰ حضرت خود فرمائے کہ اعلیٰ حضرت کو جب ماریرا شریف والوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں جو ہے نا حفاظت کے کچھ دو میں نام نہیں لیتا ہوں تو سائیں 2 اپنے بیٹے لائے. سنی ہوگی بات، سنی ہے نا؟ سائیں بیٹے لائے. فرمایا کہ ہم نے تو سنا ادھر حفاظت کے لیے پہرے کے لیے، فرمایا میری نظر میں یہ ہے، میں ان اولیاء اللہ کا نام ایسے نہیں لے سکتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیں جب اعلیٰ حضرت بھی ماریرا شریف والوں پہ ناز کر رہے ہیں تو غوث اعظم جو ہے نا سارے ولیوں کے امام ہیں، وہ اگر کسی پہ ناز کرے تو اس کی شان ہوگی یا نہیں؟ آج آپ کو پتا ہے کہ 28-29 سفر امام حسن مجتبی جس سے قادری سلسلہ چلا اس کا بھی عرس ہے. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ. میرے ساتھ نعرے لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے پیر. جاگ رہے ہو؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو جو مقام ملا ہے وہ مقام اولیاء میں کسی کے پاس بھی نہیں. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. سال میں امیر حسن 1 دفعہ بلاتا ہے، 2 دفعہ بلائے تو میں نے تو 10 منٹ کرنا تھا. یا اللہ مجھے لگتا ہے آپ تھک گئے. جو ایک بھی بولے تھک گئے تو میں چھوڑ دوں گا بس. جو نہیں تھکے تو ہاتھ اوپر کرے. سنیں غوث پاک امام ربانی ان کا بھی عرس ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی عرس اس مہینے میں. داتا گنج بخش کا عرس بھی اس ماہ مقدس میں ہے. غوث باہالدین زکریا ملتانی کا عرس بھی اس میں ہے. ہمارے سندھ کے عاشقوں کے اولیاء میں امام حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عرس بھی اس میں ہے.
میرے عزیز سنیں، امام ربانی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام قطب الاقطاب، یاد رہے ہو، امام ربانی فرماتے ہیں یہ مولا علی کے پاس 12 اماموں کے پاس، یاد رہے ہو، 12 امام ہمارے ہیں یا غیروں کے ہیں؟ جن کے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں۔ میں آپ کو ہمارا جو شجرہ قادری پڑھتے ہیں، شجرہ قادری تو ایک ہی ہوتا ہے، چاہے کہاں سے بھی ہو، تو میں شجرہ پڑھ کے سنا دو، ہمارے ہیں، اور جو ان کی بے حرمتی کرے پھر فیض کی توقع بھی رکھے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید و سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم وعدہ کے واسطے، صدقے صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاسم اور رضا کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، لوگ کہتے ہیں نا امام رضا پہ کیوں جاتے ہو، میں کہتا ہوں ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ کیسے؟ اعلیٰ حضرت کا نام ہے احمد رضا، رضا دوسرا کون ہے دنیا میں؟ یاد رہے ہو، احمد رضا، ٹھیک ہے، مصطفیٰ رضا، اور سائن امام اہل سنت کا والد کا نام کیا ہے؟ نکی علی رضا۔ امام نکی کون ہے؟ اور سائن کے دادا کے تقی علی، نکی علی، تقی علی، احمد رضا۔ اور احمد رضا کون ہے؟ جو مشہد مقدس میں ہے، رضا مشہد میں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ان کا ذکر کیسا کیا میں سنا دوں، پھر آپ کی مرضی ہے کہ امام رضا کو مانے یا نہ جانے، امام رضا کی بس میں چڑھے یا نہ چڑھے، پھر آپ سن لیں امام رضا علیہ السلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے غضب راضی ہو قاسم اور رضا کے واسطے۔ یہ قادری اگر تو ہیں، رضا احمد رضا کو مانتا ہے تو تجھے ماننا پڑے گا کہ امام رضا تیرا بھی مرشد ہے۔ اگر مرشد کی قبر پہ جانے میں تجھے تکلیف ہوتی ہے تو خدا کی قسم ہے تو توقع بھی نہ کر کے ایمان سے جائے گا تو بے ایمان ہوگا دنیا سے۔ جان رہے ہو، تیرے نسل آگ میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل آگ میں ہے بچہ بچہ نور کا، نسل آگ میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل آگ میں ہے بچہ نور کا، تو ہے میرے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام، یاد رہے ہو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے پوچھا غوث پاک علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ حسین فرمایا کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اماموں کی اولاد ہے۔ اور ابھی شاہ صاحب نے بولا کہ لوگ کہتے ہیں نا، نام لیتے ہیں حضرت حسین، مسجد کو امام کہتے ہیں، ہم پتہ نہیں کتنے ہزار امام بخاری، امام مسلم، امام شافعی، امام فلاں، امام احمد بن حنبل، امام فلاں 7,000 سے زیادہ جن کو ہم امام کہتے ہیں، اور جن کے گھر کی امامت ہو ان کو ہم امام کہنے سے ڈر رہے ہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں تھا، میرا تو عظمت اولیاء اللہ تھا، مگر یہ رضی حسین شاہ صاحب نے جو ہے وہ مجھے اس طرف لے آئے، تو میں ابھی آپ کو سناؤں کہ امام رضا کون ہے، سنیں گے؟ جس کا عرص ہے اس نے کیا لکھا ہے، امام اہل سنت نے، میرے امام نے کیا لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام علی رضا جب مدینہ شریف سے نکلے، مدینہ شریف سے، امام جامی جس کو سرکار نے فرمایا جامی آئے گا تو مجھے اٹھ کے مصافحہ کرنا پڑے گا، امام جامی لکھتے ہیں کہ ایک سندھی تھا، سندھی
جاگ رہے ہو؟ سندھی فقیر اہل بیت سے محبت اصل سے کرتے ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے۔ جاگ رہے ہو؟ ان کی مجبوری ہے۔ ہمیں سید محمد راشد رودے تھنی وہ ادب نہیں ہے کہ یا زینب یا فاطمہ، استغفر اللہ، ہم جب نام لیتے ہیں تو ایسے نہیں لیتے یا زینب یا فاطمہ، نہیں، ہم کہتے ہیں سیداں طیباں طاہراں عابداں، جس طرح ہمیں اہل سنت کے امام نے سکھایا، سیداں عابداں طیباں سیداں عابداں طیباں جامی لکھتے ہیں شواہد النبوت میں، لکھتے ہیں کہ ایک سندھی وہ امام علی رضا کے پاس مشہد پاک پہنچا، تھکے ہوئے ہو، اعلیٰ یہ حضرت نے حدیث سنائی کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا 3 شخص کبھی بھی میرے آل سے محبت نہیں کریں گے، یا حرامی اپنے باپ کا بیٹا نہ ہو، فتح رضویہ شریف میں یہ حدیث ہے، بلکہ ایک دو حوالے سے بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، امام اہل سنت نے بہت سارے حوالے دیے، دوسرا منافق، تیسرا ناپاکی کی حالت میں پیدا ہوا۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ میرے عزیز، ہم دیکھیں اگر ہم اہل بیت کا بغض رکھیں کن اور لوگوں کے، تو پھر ہم کس جماعت میں ہیں؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ جاگ رہے ہو؟ تو امام جامی لکھتے ہیں، میں اعلیٰ حضرت کا حوالہ بعد میں دیتا ہوں، امام جامی لکھتے ہیں کہ سندھی گیا حضور کے اہل بیت کی شان، سندھی نے جا کے سلام کیا تو سندھی نے حضرت امام علی رضا مدینہ سے مشہد آئے، مدینے سے مشہد آئے، امام علی رضا جو ہمارے مرشد ہیں مدینے پاک سے مشہد شریف آئے، تو مشہد شریف کس نے بھوجن امام رضا کو کس نے بھیجا؟ جاگ رہے ہو؟ جو غوث پاک کا بھی مرشد ہے، غوث پاک کے جنید بغدادی کا مرشد ہے، سری سبتی کا مرشد ہے، معروف کرفی، سیدنا معروف کرفی رضی اللہ تعالی عنہ، امام شافعی فرماتے ہیں ان کی قبر پہ میں نے 30 سال سے تجربہ کر رہا ہوں کہ ان کی قبر پہ جس غم زدہ بھی آئے تو اللہ نے اس صاحب مزار کے صدقے اس کے غم کو دور کر دیا۔ غوث پاک کے مرشد، جاگ رہے ہو؟ وہ کون تھے؟ غیر مسلمان تھے، ان کو امام علی رضا نے مسلمان کیا، صرف مسلمان نہیں کیا، غوث اعظم کا، جنید بغدادی کا، سری سبتی کا مرشد بھی بنا دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ جاگ رہے ہو؟ ہم جو کبھی بھی امام شافعی رضی اللہ عنہ، جاگ رہے ہو؟ امام شافعی پہ، امام شافعی کے دور میں خوارج بہت تھے، مولا علی کے دشمن، جب خوارج بہت تھے تو امام شافعی جب اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، اہل بیت کا ذکر کرتے تھے، لِخَمْسَةٌ أُتْوِي بِهَا حَرَّ الْقَمَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى الْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا بِالْفَاطِمَةِ۔ تو امام شافعی پہ، امام شافعی ہم چاروں اماموں کو حق مانتے ہیں نا، چاروں امام میرے محبوب کے 4 یار حق ہیں، تو چاروں امام بھی حق ہیں، مانتے ہو یا نہیں؟ امام شافعی سے بڑا کوئی امام ہوگا آج کا کوئی مولوی ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟ امام شافعی پہ اس دور میں، یہ علماء سے پوری کراچی کے میں دعویٰ سے کہتا ہوں، امام شافعی پہ فتویٰ نکلی کہ یہ شیعہ ہے۔ سائیں کو لوگوں نے بولا کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو شافعی شیعہ ہے، امام شافعی تو شیعہ ہے۔ انہوں نے بولا کیا؟ کہتا ہے جس وقت بھی یہ بیٹھتا ہے تو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، مولا علی کا کرتا ہے، اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، حسنین کریمین کا ذکر کرتا ہے۔ امام شافعی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لو کان رفتن حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انا رافدی۔
شافعی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ چند مولوی کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، کہ شیعہ کس لیے ہے کہ امام حسن حسین اہل بیت کا ذکر کرتا ہے. تو امام شافعی نے فرمایا اگر اہل بیت کی پنجتن کی محبت میں رفض ہے، رافضی شیعت ہے، اگر ان کی محبت میں، تو یہ چند مولوی نہیں. اس دور میں جو ہے نا حضور علیہ السلام نے موٹے عالم کو ناپسند کیا. حدیث حضور، موٹا عالم سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے. تو چند موٹے عالم اکٹھے ہو گئے، مجھے کہتے ہیں کہ یہ شافعی جو ہے رافضی ہے. تو اگر یہ چند مولوی کیا جن و انسان پوری دنیا کے میرے خلاف ہو جائیں کہ شیعہ ہے اگر پنجتن کی محبت میں، تو انا رافضی، اگر ان کی محبت میں رفض ہے تو شافعی رافضی ہے. آج کتنے سو سال گزر گئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں مصر کہاں ہے، آپ کہاں ہیں؟ امام شافعی شیعہ ہے یا سنی؟ زور سے بولے، زور سے بولے. شیعہ ہے سنی ہوگا، شیعہ ہوگا. وہ ان وقت ان کو حسد تھا امام شافعی کے علم سے، امام شافعی کی عزت سے، امام شافعی کے چلنے پھرنے سے، تو وہ حسد میں جل رہے تھے. تو ان کو خدا نے دکھا دیا کہ سنی ہوتا ہے، شیعہ ہوتا ہے. اور میرے عزیز دوستو، جن کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہو وہ کبھی بھی اللہ کے فضل سے بے ادب نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی دنیا داروں کے ٹکڑوں میں نہیں بکتے ہیں. وہ بکتے ہیں تو رسول اللہ کے نام میں بکتے ہیں. وہ کبھی بھی دنیا داروں کے پاس جا کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتے ہیں چندہ دو. فقیر آج بھی پوری دنیا کے لوگ عمرہ بولتے ہیں کہ کسی فقیر نے ہمیں جتنا مانگنا ہو تو یہ فقیر اب کا ہونا مارے، ہم مانگے تو بغداد والے غوث اعظم سے مانگیں گے تو مدینے والے آقا سے مانگیں. ہم تو اکثر یہ کہتے ہیں سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. سب مل کر پڑھیں سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم، مولائی کے صدقے، اعلیٰ حضرت کے صدقے، آج ان سے مانگے مولائی کے صدقے، امام اہل سنت کے صدقے میں میری لاج رکھ لو یا ہم سب کی لاج رکھ لو یا میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم. ابھی بھی نہیں تھکے آپ؟ امام جامی لکھتے ہیں، بس ایک یا دو بات لکھتے ہیں کہ ایک سندھی آیا، اس نے آ کے سلام کیا مشہد میں، تو سائیں نے فرمایا اس سے پوری گفتگو امام علی رضا نے سندھی میں فرمایا. وہ کبھی سندھ آئے بھی نہیں، مدینہ شریف سے پیدا بھی مدینے میں ہوئے، اور مدینے میں تقریباً اوالی شریف میں سائیں کی والدہ اماں نجمہ دفن ہے، اور وہاں آقا علیہ السلام کی اماں ازواج مطہرات سے اماں مدفون ہے، ہمیشہ حاضری ادھر ہوتی ہے. تو وہاں سے جب امام علی حضرت امام جامی لکھتے ہیں جو غوث اعظم کا مرشد و امام علی رضا، اس کی شان ہوگی یا نہیں، مقام ہوگا یا نہیں. تو امام علی رضا علیہ السلام سے اگر کوئی دوسرے محبت کرے تو ہم بولے ہمیں نہیں کرنی ہے. جاگ رہے ہو؟ امام علی رضا تو ہمارے مرشد ہیں، طریقے قادری کا ہمارے پیر ہیں، قادری. جاگ رہے ہو؟ جی. امام جامی لکھتے ہیں کہ لوگ حج پہ جاتے تھے، حج پہ تو ایک مسجد تھی شواہد النبوت، ایک مسجد میں جا کے لوگ رکتے تھے. تو وہاں ایک بزرگ تھا ارد گرد، اس کو خواب آیا کہ حضور علیہ السلام اس مسجد میں تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے کھجور کا، بہت بڑی عرب کی مشہور کھجور تھی، وہ اس کا تھالا پڑا ہے. حضور علیہ السلام نے ادھر سے 17 کھجوریں نکالی، اس بزرگ کو دی. جاگ رہے ہو؟ امام
امام جامی لکھتے ہیں کہ وہ بزرگ لکھتا ہے کہ کچھ دن کے بعد امام علی رضا حج پہ جا رہے تھے تو مجھے اطلاع ملی کہ امام علی رضا جو 8ویں امام ہیں وہ وہاں پہنچے اس مسجد میں حج پہ جا رہے ہیں. وہ بزرگ امام جامی لکھتے ہیں جو ولی تھا اولیاء تھا وہ وہاں آیا تو دیکھا کہ جس طرح اس نے سرکار کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اسی طرح مصلی پہ وہ بیٹھے تھے سائیں اور سائیں کے آگے کھجور کا بڑا تھالا رکھا ہوا تھا. تو بزرگ کہتے ہیں میں نے جیسے قدم بوسی کی ہاتھ چوما بیٹھا تو میں نے اس 17 سے یہ اندازہ لگایا کہ 17 دن 17 سال 17 مہینہ میری زندگی یہ میں نے اپنے طرف سے تعبیر کیا. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے جیسے عرض کیا تو حضرت نے گن کے مجھے 1 2 3 4 5 ایسے 17 کھجوریں دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام جامی جس کو سرکار نے فرمایا جامی آئے گا تو اٹھ کے مصافحہ کرنا پڑے. امام جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ اس بزرگ نے فرمایا حضور اور کچھ عنایت کرے امام علی رضا کو. سائیں نے فرمایا میرا نانا جان خواب میں تجھے 17 سے زیادہ دیتا تو میں بھی تجھے زیادہ دیتا. آپ دیکھیں کہ امام رضا کا حضور سے تعلق کیا تھا. کیا وہ مشہد میں حضور کے حکم سے آئے ہوں گے یا اپنے طرف سے آئے ہوں گے؟ جب سرکار کے ہمارے مرشد ہیں قادری بے غدب تو پردان بے غدب راضی و قاضم اور رضا کے واسطے اگر حضور کے شان میں جو لکھے نبی سائیں ہم جیسا جو گستاخی کرے سرکار کی سرکار کے بارے میں معاذ اللہ یہ بھی لکھے کہ حضور خواب میں آپ کو نماز میں خیال آئے آپ سب سنتے ہیں یا نہیں خیال آئے تو نماز بد جانور کی آئے فلاں کی آئے ہو جائے گی سرکار کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی. سب آپ نے سنا یا نہیں اس کو ساتھ بٹھا دیتے تجھے حیا نہیں آتی. مگر میرے عزیز دوست امام علی رضا جو مرشد ہے اگر کالے بیٹھو ہم ان کے منہ پہ اگر صحابہ کرام کی بکواس کریں تو تھوک ماریں گے. امام علی رضا سے ہمارا تعلق ہے ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے. تو کچھ بھی کر ہم امام علی رضا کی حاضری دیتے رہیں گے انشاءاللہ. آگے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں امام علی رضا کی شان. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب امام علی رضا مدینے سے نکلے مدینے شریف سے آخری بات کر رہا ہوں اس محفل کی جاگ رہے ہو مدینے شریف سے نکلے فتح بارگاہ شریف. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب سائیں خراسان میں پہنچے خراسان میں 20,000 علماء کتنے یہاں تو قبلہ مفتی امیر حسن اللہ تعالیٰ ان کو میرے خلیفے بھی بیٹے بھی ہیں اور یہ جو خدمت آج اتنے حافظ ہوئے اتنے عالم ہوئے اور الحمدللہ میری کتنی لا تعداد بیٹی جو حافظ ہوئی الحمدللہ ان کی بھی الحمدللہ آج استاد بندی تھی. اللہ تعالیٰ مزید اس ادارے کو اعلیٰ حضرت کا عرس ہے عاشقوں کے امام کا ان کے صدقے اللہ تعالیٰ یہاں سے جو بچے نکلے وہ سرکار کے بھی عاشق ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ المجمعین کے بھی عاشق ہو تو حضور کے آل کے بھی عاشق ہو اور تیسرا ہمارے قادریوں کے سرکار غوث اعظم کے بھی عاشق ہو. یہ پٹا غوث اعظم کا قبر تک ہمارے ساتھ چلے ہمارے نسلوں میں چلے. تو میں جاگ رہے ہو آپ سبحان اللہ. کہاں چھوڑی بات میں نے کہاں چھوڑی ماشاءاللہ غور سے سن رہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 20,000 علماء یہ جس نے صحیح مسلم شریف لکھی ہے امیر حسن بھی میرے ساتھ تھے تو ہم نے بڑی قبر ڈھونڈی کہ ان کی قبر شریف مل جائے. وہ بھی نشاپور کے ہیں اور معین الدین چشتی بھی نشاپور میں پیدا ہوئے. جاگ رہے ہو. اور غوث اعظم دستگیر بھی جیلان میں پیدا ہوئے اور سائیں نے فرمایا انا الجیلی. حالانکہ سائیں رہے پوری زندگی برباد مقام غوثیت ملا قطب الارشاد ملا سب ولیوں کی بادشاہی ملی مگر ماں باپ ادھر تھے جیلان کے. ایسے نہیں کیا کہ بھئی ادھر غوث پاک کی اماں کوئی ہم بلا دیں. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ فقیر نے کئی مرتبہ سیدہ ام الخیر کے در کو بوسہ دیا ہے اور سیدہ ام الخیر کے در کی فقیری دی ہے. سائیں کے بابا سائیں کے اماں ابو صالح کی در کے فقیری دی ہے. انشاءاللہ ہمیشہ چلتی رہے گی. اور میرے عزیز و دوستو یہ بس رکنے والی نہیں ہے یہ بس تو چلے گی اور بس ایک نہیں ہوگی لاکھوں مزے ہوئے. میرے غوث کی اماں ہیں تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. لگ رہے ہو میرے غوث کے بابا ہیں تو ہم ان کی وجہ سے. تو آپ کو میں کہتا ہوں جو لوگ حضور کو کہیں معاذ اللہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے کتنے بکواس کرتے
وہ ان کی وجہ سے پھر ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، ان کی وجہ سے ہم کعبہ چھوڑ دیں گے، قطن نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ان کے منہ پہ بدبختی جاتی ہے، ہم نہ سرکار کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ کعبے کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ان نہ سفیدوں کی وجہ سے ہم کعبہ مدینہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ کالوں کی وجہ سے ہم حضور غوث اعظم کی اماں کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم امام علی رضا کو چھوڑ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ، جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا کہ جب سائیں وہاں پہنچے، امام علی رضا ہمارے مرشد ہیں جو قادری ہاتھوں پر گئے، یا ہمارے بھی فقیر کو کافی ہیں روزے دھنی کے، تو الحمدللہ قادریوں کا مرشد ہے امام علی رضا۔ جاگ رہے ہو؟ مرشد نہیں ہے، مرشدوں کے بھی مرشد ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا معروف کرکی جو ہے نا ان کو مسلمان ہی امام علی رضا نے کیا۔ ایسا ہے شہادت سارے کتاب پڑھ کے نور الابصار سب پڑھے۔ جاگ رہے ہو؟ تھک گئے ہو؟ سبحان اللہ۔ امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 20,000 علماء انہوں نے استقبال کیا، سائیں کا استقبال کیا۔ ماشاءاللہ مجھے گھڑی دکھا رہے ہیں کہ ابھی بس کرو، تو میں بس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، 20,000 علماء نے سائیں کا استقبال کیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جاگ رہے ہو؟ غور سے سنو یہ۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں کہ جب 20,000 علماء نے استقبال کیا، سائیں گھوڑے پہ تھے، تو سائیں کو انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ ہمیں آپ کوئی ایسی حدیث سنائیں۔ جاگ رہے ہو یا نہیں؟ سبحان اللہ، فتح بارجویہ شریف، ایسی حدیث سناؤ جس میں سارے راوی جو حدیث کے ہو وہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے 20,000 عالم یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ صرف اہل بیت ہو؟ مفتی صاحب 20,000 علماء جو ادھر یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ حدیث سناؤ جس میں جتنے بھی راوی ہو وہ اہل بیت ہو۔ یاد رہے ہو؟ سبحان اللہ، سائیں نے فرمایا ہاں میں نے سنی اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے۔ بغداد شریف جاتے ہیں، اللہ سب کو 11ویں شریف کے ہاتھ میں نصیب۔ داتا گنج بخش عرس ہے اس مہینے میں۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں، حجویری رحمت اللہ علیہ کے امام موسیٰ کاظم، داتا صاحب لکھتے ہیں اپنے کتاب کشف المحجوب میں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر دعا قبول ہونے کے لیے تریاق مجرب ہے۔ سبحان اللہ، داتا گنج بخش لکھتے ہیں کہ وہاں خدا اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو ابھی اہل بیت ہمارے داتا صاحب نے کیوں لکھا؟ تو داتا صاحب تو کہتا ہے ادھر ایسے لکھ دیا، تجربہ کر کے پھر لکھا۔ تو اہل بیت حقیقت میں ہمارے ہیں، وہ ہمارے بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ امام موسیٰ کاظم بھی ہمارے مرشد، تو امام علی رضا بھی ہمارے مرشد۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ، جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ، حسین نے فرمایا میں نے سنا اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے۔ آگے آپ بتائیں سب۔ سے فرماتے ہیں انہوں نے سنا اپنے بابا امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا حضرت امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے سنا امام حسین سے، امام حسین علیہ السلام نے سنا امام حسن سے، امام حسن نے مولا علی سے، مولا علی نے آقا کریم علیہ السلام سے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے سنا جبریل علیہ السلام سے، جبریل علیہ السلام نے سنا اللہ تعالیٰ سے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، کوڑ میں جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں عذاب نہیں کروں گا، اور اس ادھر بھی امان میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا وہ میری امان میں، میری پناہ میں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کا اعلیٰ حضرت فتح بارجویہ شریف میں حوالہ دیتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا، سائیں فرماتے ہیں کہ یہ صرف اہل بیتوں کے نام جو پاگل ہو جائیں نا، صحابہ کی گستاخی کرے، وہ پاگل ہے، پاگل بولیں گے یا نہیں؟ اگر کوئی غوث پاک کی گستاخی کرے پاگل ہوگا یا نہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو بھائی، ہم بولیں گے یہ پاگل ہے۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی کی شان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اپنے منہ پہ جو کر رہا ہے اس کے منہ پہ جائے گا۔ تو جو غوث پاک کے بکواس کرے پاگل مانو گے یا نہ؟ زور سے بولو، مانو گے؟ جو ہاتھ اوپر کرے جو پاگل مانو۔ مگر جو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضور کے صحابہ کو بکواس کرے وہ بھی ہماری نظروں میں پاگل ہے یا نہیں؟ جو امام حسن، مولا علی، استغفر اللہ، یزید کو امام حسن کو بولے کہ دونوں جو شہزادے تھے وہ بھی پاگل ہے یا نہیں؟ بھائی پاگل ہیں، ہم گار نہیں دیں گے کچھ، پاگل تو بول سکتے ہیں نا،
یہ اعلی حضرت لکھتے ہیں پاگل کا علاج کیا ہے؟ وہ صحیح فرماتے ہیں کہ یہ سند اہل بیت کو نام امام احمد بن حنبل کا حوالہ دیتے ہیں کہ امام علی رضا کا نام، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، امام جعفر صادق کا، امام باقر کا، امام زین العابدین کا. صحیح فرماتا ہے یہ نام صرف پڑھ کے پاگل کے کان میں دم کرو تو پاگل سیدھا ہو جائے. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کا شجرہ پڑھ کے اس کو دم کرو، اس میں سارے نام آ جاتے ہیں 8، وہ پھر بھی وہ سیدھا ہو جائے. جاگ رہے ہو؟ بے غضب کا، راضی ہو، کاظم اور رضا، یہاں تک 8 جو بن جاتے ہیں امام. تو میرے عزیز دوستو سنیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، وہ جاگ رہے ہو کہ ان 20,000 علماء نے جب حدیث سنی، آخری بات ہے، سائیں فرماتے ہیں کہ انہوں نے بولا کہ سائیں ابھی مجھے ہمیں اپنا دیدار کراؤ. سبحان اللہ نہیں بولا، اور ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ، تیسرے مرتبہ زور سے سبحان اللہ. علی رضا جب چلتے تھے نا، امام علی رضا، تو چہرہ نہیں دکھاتے تھے، اس طرح اپنی سواری پہ بیٹھتے تھے، عام لوگوں کو چہرہ نہیں دکھاتے تھے. تو علماء نے بولا، اعلیٰ حضرت فرماتے پتہ کرے تو کہ سائیں ابھی حدیث تو سنائی، ابھی تھوڑا چہرے سے پردہ بھی ہٹا دو. اعلیٰ حضرت نے یہ ایسے نہیں فرمایا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کھرانا نور کا. ایسے تھوڑا کی فرمایا اللہ والے، ایسے امام اہل سنت کا ہر شعر یا قرآن یا حدیث کا ترجمہ. تو علماء نے بولا، 20,000 علماء نے سائیں ہمیں دیدار کرا. سائیں نے جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے پردہ ہٹایا تو وہ 20,000 علماء کپڑا پھاڑنے لگے، ایسے کپڑا پھاڑنے لگے. سائیں کے گھوڑے کے جو پاؤں ہیں ان کا بوسہ لینے لگے. علماء 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 علماء، وہ بھی علماء تھے، آج بھی علماء ہیں. جاگ رہے ہو؟ وہ امام کے گھوڑے کے پاؤں کو بوسہ دے رہے ہیں اور کپڑا پھاڑ دے رہے ہیں، آؤں زاری کر رہے ہیں سائیں کی شان دیکھ کے. تو میرے عزیزو دوستو، امام علی رضا جو ہے نا، وہ غیروں کا امام نہیں ہے. اگر کوئی بولے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو سارے 73 فرقے بنیں گے، وہ بھی بولے میرا حضور میرا حضور میرا حضور. مگر حضور تو اس کا ہے جس کو وہ کہتے ہیں حضور سا کوئی انتظام ہو جائے. سب پڑھے حضور سا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مختصر 4 قسمیں بیت بیت کے مختصر سلام پڑھتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلاۃ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ السلام یا نبی سلام